سورہ ناس پڑھی تھی. ناس کا مطلب کون سے لوگ؟ یہ والے کہ باہر والے؟ مسلمان آپ کہہ رہے ہیں. مسلمانوں کے خدا باقیوں کا نہیں ہے. ماننے کی بات ہی نہیں ہے. سب کے سب انسان. ناس سے مراد ہے سارے انسان. ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں ماننے نہ ماننے والے مسلمان کافر سب، جو بھی اس نے پیدا کیے ہیں سب کا خدا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا، ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہو گیا عام طور پہ نا، کہ ہم نے خدا کو اپنا بنا لیا، نبی کو بھی اپنا بنا لیا اور باقیوں کو خارج کر دیا. لوگ کہتے ہیں تمہارے سنبھالو، ہمیں کیا؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم لوگوں پہ ثابت کرتے ہیں نبی سب کے ہیں بھائی، وہ سب کے خیر خواہ ہیں، سب کے ہمدرد ہیں، سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں. ہم نے اپنے لیے بس کر دیا ان کو، ٹھیک ہے جاؤ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوا. باقی کو تو ہم نے خارج کر دیا سارے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، رب اور فلک. فلک سے مراد ہوتی ہے صبح. ویسے فلک کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، نمودار کرنا. ٹھیک ہے، جب رات کی چادر پھاڑ کے صبح نمودار ہوتی ہے اس کو فلک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو برب الفلق نمودار کرنے والے رب کی، یا صبح کے رب کی، یا طلوع کرنے والے رب کی، سب کہہ سکتے ہیں. من سے شر برائی، ما جو خلقہ پیدا کیا، یعنی جو بھی اس نے پیدا کیا اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اب یہاں پہ ما کا مطلب آپ نے جو کیا، کیسے کیا؟ سیاق و سباق کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ما کا مطلب نہیں بھی ہے، ما کا مطلب کیا بھی ہے، ما کا مطلب جو بھی ہے. تو وہ ہم دیکھیں گے، ایک ارد گرد کانٹیکسٹ دیکھیں گے، اس کے مطابق ترجمہ کریں گے. وا اور من شر برائی، غاسقن اندھیرا، غاسقن اندھیرا، اذا جب، وقبہ چھا جائے، جب اندھیرا چھا جائے. تو عام طور پر برائیاں اور شر اندھیرے میں زیادہ پھیلتے ہیں، اس لیے خاص طور پر سب کے ساتھ اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. وا من شر النفاسات، گرے پھونکے لگانے والیاں، پھونکے مارنے والیاں. فی میں عقد گرے ہیں. ٹھیک ہے، گرہوں میں پھونکے مارنے والی. یہ جادو کا ایک طریقہ ہے، یعنی جادوگروں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. وا من شر حاسدن، حسد کرنے والا، اذا حسدا، جب وہ حسد کرے. حسد کی حسد سے پناہ خاص طور سے دعا سکھائی گئی ہے کہ پناہ مانگی جائے اس کے. حسد بہت خطرناک مرض ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف جس کو یہ مرض ہوتا ہے اس کو تو نقصان پہنچتا ہی ہے، وہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے. اس لیے اس کی شر سے پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی مشکل لفظ؟ ایک فلک ہے. فلک کا مطلب صبح یا نمودار کرنا یا پھاڑنا. غاسقن اندھیرا، وقب چھا جانا، نفاسات پھونکے مارنے والیاں. یہ مؤنث ہے لفظ. اس کا مطلب ہے کہ عام طور پہ جو جادو ٹونے کے جو شوق ہے عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے. عقد گریں کہتے ہیں نا، عقد گریں. نکاح کی جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں نکاح کی، عقد نکاح، اسی سے نکاح. گرہ لگ گئی، اب وہ ٹوٹنی مشکل ہے جب تک کہ آپ باقاعدہ اس کے لیے کوئی پلان نہ کریں. حاسد، حسد کرنے والا، اور حسدہ جب وہ حسد کرے. اگلے سورہ اخلاص. کل ہوا وہ، احد اللہ، اللہ احد ایک، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد. صمد کا ترجمہ بے نیاز کرتے ہیں اردو میں، لیکن یہ اس کا پراپر ترجمہ نہیں ہے، اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے اس کے لیے. صمد کہتے ہیں ایسی ہستی جس کے سارے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اب اس طرح کا کوئی لفظ ہے نہیں اردو میں. صمد ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو کسی کی محتاج نہ ہو اور جس کے سارے محتاج ہوں. صمد کا ویسے لغوی مطلب ہے ایک چٹان جو ہوتی ہے سمندر میں. جب سمندر میں سونامی یا طوفان آتا ہے تو چھوٹے مچھلیاں اور چھوٹے جانور اس چٹان کی پناہ لیتے ہیں، وہ صمد ہے. تو انگلش میں جو ترجمے ہے نا وہ زیادہ یعنی بہتر ہے. اس میں لکھا ہوا کہ وہ ہی از ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون اینی ون، آل آر ڈیپینڈنٹ اپون ہم.
تو یہ پورا ایک سنٹینس اس کا ترجمہ ہے انگلش میں. لم نہیں، یلد اس نے جنا، اس نے پیدا کیا، وا اور لم نہیں، یولد پیدا کیا گیا. یلد اس نے پیدا کیا یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یولد نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اس سے کوئی ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کی والدین ہیں. وا لم یکن ہے، لہو اس کے لیے، کفون برابر، ہمسر اس جیسا، ہمسر یا برابر، احد کوئی بھی، یعنی کوئی بھی اس کے جیسا نہیں ہے یا اس کے برابر نہیں ہے یا اس کے ہمسر نہیں ہے. تو یہ سورہ پوری کی پوری سورت توحید کے بارے میں ہے کہ توحید کا کیا، ایک آیت الکرسی خاص طور سے اور ایک یہ سورہ، دونوں کو اگر آپ پڑھیں تو توحید کا پورا کانسیپٹ جو ہے اسلام کا کیا ہے واضح ہو جاتا ہے. اس میں مشکل لفظ صمد ہے، یلد ہے اور یولد ہے. ٹھیک ہے، یلد اس نے جنا اور یولد جنا گیا، یہ ایکٹیو وائس ہے اور یہ پیسو وائس ہے. ٹھیک ہے، یلد اس نے جنا اور یولد وہ جنا گیا. اس میں ہم پڑھیں گے عربی میں ایکٹیو وائس پیسو کیسے بنتے ہیں. جی اس میں کوئی سوال ان دونوں صورتوں کے بارے میں؟ عامر کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، یولد کا مطلب جنا گیا، یلد ہے اس نے جنا، ٹھیک ہے، یولد جنا گیا. ٹھیک ہے، اور کفون ہمسر برابر. جی اللہ کا مطلب اللہ، سمد کا مطلب بس بے نیازی لکھ لیں آپ، بے نیاز. حسد ہوتا ہے، حسد کا نہیں پتا آپ کو، پتہ ہے کہ نہیں؟ جیلسی سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے کی نعمتوں سے جلنا اور یہ دل میں کڑنا، خواہش کرنا کہ نعمتیں اس کی ختم ہو جائیں. نہیں، آپ کسی اپنے دیکھیں اپنے دوست کو کہ اس کے بڑے اچھے نمبر آ رہے ہیں اور دل میں آپ رونا شروع کر دیں کیوں اس کے اچھے نمبر آئے، جی بجائے اس کے کہ آپ یہ خواہش کریں گے یا اللہ میرے بھی اچھے نمبر آ جائیں. جی تو یہ اچھی خواہش ہے، ہونی چاہیے، لیکن آپ یہ خود محنت نہ کریں، وہ کہیں اس کے کیوں نمبر آئے، اچھا وہ نہیں آنے چاہیے. حاسد کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نعمت مجھے ملے نہ ملے، دوسرے کی تباہ ہو جائے، دوسرے کی نعمت ختم ہو جائے. یہ ایک بہت ہی نیگیٹو جذبہ ہے جو انسان کو خود جلا کے رکھ دیتا ہے. جس سے تیزاب کو اب ڈالے نا برتن میں، تو تیزاب کیا کرے گا، سب سے پہلے اس برتن کو نقصان پہنچائے گا. اس طرح حسد جس کے دل میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے جی، آج ہمارا اگلا سبق ہے گرامر کا مرکب اضافی. کل ہم نے مرکب توصیفی پڑھا تھا، اس کے بارے میں یاد ہے کچھ؟ مرکب توصیفی میں 4 شرطیں تھیں، تب بنے گا جنس بھی ایک ہو، عدد بھی ایک ہو، وسعت بھی ایک ہو اور حالت بھی ایک ہو. چاروں چیزیں آپس میں ایک جیسی ہوں تو پھر مرکب توصیفی بنتا ہے. مرکب اضافی اس طرح کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھنے میں ان کی شکل ایک جیسی ہے لیکن ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں بہت کثرت سے استعمال ہوئے ہیں. مرکب توصیفی کسی کی صفت، خوبی، برائی، کوئی چیز بیان کرتا ہے، اور جو صفت بیان کی جائے اس کو صفت کہتے ہیں اور جس کی بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا مرکب اضافی میں اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ ایک اسم کی نسبت ہم دوسرے سے قائم کرتے ہیں، اس کو اضافت بھی کہتے ہیں. ایک اسم کی اضافت یا اس کی نسبت یا اس کا تعلق ہم کسی دوسرے اسم سے قائم کرتے ہیں. اردو میں یہ تعلق قائم ہوتا ہے کا، کے، کی سے. اردو میں جب تعلق قائم کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب، کتاب کا تعلق ہم نے قائم کرنا ہے اللہ سے. تو اردو میں اس کے لفظ ہیں کا، کے، کی، 3 لفظ ہیں جس سے ہم دونوں اسموں کا تعلق پیدا کرتے ہیں. عربی میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے کتاب اللہ کا ترجمہ جب ہوگا تو اس میں ہم کی ایڈ کریں گے. دیکھیں نا، لفظ 2 ہیں، کتاب اور اللہ، ترجمے میں 3 لفظ ہیں. اب تیسرا لفظ کہاں سے آیا؟ اضافت کی وجہ سے، کیونکہ اردو میں اضافت کا یعنی اس سے ظاہر ہوتی ہے. عربی میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اردو میں اضافت یا تعلق یا نسبت ظاہر کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں کہ کا یا کی یا کے استعمال کریں. ٹھیک ہے، سائنس کالج کے استاد جناب پروفیسر آزاد صاحب، ہم نے ان کا نسبت قائم کی سائنس کالج سے، اس میں کے لگانا پڑا ہمیں. ٹھیک ہے نا، ایسا ہی نا. لیکن عربی میں اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اردو میں کیا ہوتا ہے، جس کی نسبت ہم قائم کرتے ہیں اس کو مضاف کہتے ہیں اور جس کی طرف قائم کرتے ہیں اس کو مضاف الیہ. یعنی کتاب کی نسبت ہم نے قائم کی اللہ کی طرف تو کتاب مضاف ہے اور یہ ہے مضاف الیہ.
کل ہم نے دیکھا تھا مرکب توصیفی میں بھی اور اس میں بھی دونوں میں ترتیب الٹ ہوتی ہے. اردو میں پہلے آتا ہے مضاف الیہ اور مضاف بعد میں، عربی میں پہلے آتا ہے مضاف اور مضاف الیہ بعد میں. بس اتنا سا فرق ہے. یہ ترتیب الٹ جاتی ہے ترجمہ کرتے وقت، تو ہم ترجمہ کرتے ہوئے ترتیب کو الٹ دیں گے. یہاں کتاب پہلے تھی، ہم بعد میں لے گئے. اللہ کی کتاب، رسول اللہ، اللہ کے رسول، بیت اللہ، اللہ کا گھر. ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب الٹ جاتی ہے چونکہ دونوں زبانوں میں اس کی ترتیب مختلف ہے. ٹھیک ہے جی. اسماعیل سمجھ آئی؟ وہ کیا جمشید سمجھ آئی؟ کیا کہا میں نے؟ بیٹھے رہو. یعنی عربی میں مضاف، اس کو یاد رکھیں، مضاف اس کو کہتے ہیں مضاف، یعنی جس کی نسبت ہم قائم کرتے ہیں نا، جس اسم کی نسبت قائم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جس کے ساتھ قائم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ. یعنی آصف صاحب کی نسبت قائم کی ہم نے مسجد سے، تو آصف ہے مضاف اور مسجد ہے مضاف الیہ. جس کی نسبت قائم کریں گے وہ مضاف، اور جس کی ساتھ قائم کریں گے وہ مضاف الیہ. یہاں پہ ہم کتاب کی نسبت ثابت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، قرآن جس کہتے ہیں، تو وہ یہ مضاف ہے، اور جس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. یہاں تک کوئی سوال؟ عبدالغفار، نبراز صاحب، یو آر ویلکم. کوئی سوال؟ کیا کروں یار، تم تو بالکل سوال نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے شاید میں سمجھا نہیں پا رہا آپ کو. سمجھ آ رہی ہے؟ یا تو واقعتاً پوری سمجھ آ رہی ہے، اور یا کچھ بھی نہیں آ رہا یا پھر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 3-4 قاعدے ہیں، ان کو غور سے سمجھیے. جو مضاف ہوتا ہے نا، یہ جیسے یہ مضاف، اس سے پہلے الف لام نہیں آ سکتا کبھی بھی، اور نہ بعد میں تنوین آ سکتی. ٹھیک ہے، نہ پہلے الف لام آئے گا، گویا کہ یہ نکرہ ہوگا. مضاف ہمیشہ نکرہ ہوگا، اس سے پہلے نہ تو الف لام آئے گا اور نہ بعد میں تنوین آئے گی. مثلا یہ دیکھیں، اگر ہم کہیں الکتاب اللہ، یہ غلط ہے، کوئی ترجمہ نہیں بنے گا اس کا. ٹھیک ہے، الکتاب اللہ. اور یا ہم کہیں کتابن اللہ، یہ بھی غلط ہے. تنوین ختم ہو کے صرف ایک پیش رہ جائے گی، جس طرح یہ ہے کتاب اللہ. ٹھیک ہے، پہلا اصول سمجھ گئے. مضاف سے پہلے جس اسم کی نسبت ہم قائم کر رہے ہیں وہ مضاف ہے. مضاف سے پہلے نہ الف لام آنا ہے اور نہ بعد میں تنوین آنی ہے. چونکہ اس کو تنوین پسند نہیں، تنوین اصل میں نون کا متبادل ہوتا ہے. تنوین کیا چیز؟ تنوین میں نون کی آواز آتی ہے، اس لیے اس کو تنوین کہتے ہیں، اور نون کا متبادل ہے تنوین. یعنی اگر تنوین دیکھیں یہاں پہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے کبھی سنا ہوگا، کبھی قاری پڑھتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. یہ نون کہاں سے آیا؟ نون کہاں سے؟ یہ اس تنوین کا متبادل ہے. اب چونکہ اس نے ملایا ہے اس کو، تو وہ پھر نون کے ساتھ ملائے گا. بات سمجھ گئے؟ کبھی سنی آپ نے یہ تلاوت؟ میں نے بھی کئی دفعہ پڑھی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. ٹھیک ہے، نون کہاں سے آیا؟ نون تنوین کا متبادل ہوتا ہے. یہاں ملانے، تنوین کے ساتھ ہم ملا نہیں سکتے اللہ کے ساتھ. اس کو ملانے کے لیے پھر یہاں پہ ایک چھوٹا سا نون، جو اردو ہے وہاں پہ لکھ دیتے ہیں، اردو قرآنوں میں، عربوں میں لکھا ہوتا ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اگر تنوین آپ ختم کر رہے ہیں تو پھر وہ نون کے ساتھ آگے آپ اس کو ملائیں گے. اس کو مضاف کو تنوین پسند نہیں ہے، مضاف کو تنوین پسند نہیں ہے، اور نہ اس کو الف لام پسند ہے. ٹھیک ہے، اس سے نہ اس سے پہلے الف لام آئے گا، نہ آخر میں تنوین آئے گی. چونکہ اس کو تنوین پسند نہیں ہے، مضاف کے آخر میں چونکہ تنوین نہیں آتی، اسے تثنیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نون ہوتا ہے نا، کیونکہ تنوین پسند نہیں، اس کو نون بھی پسند نہیں ہے. تنوین تثنیہ میں نون آتا ہے نا آخر، نون سے نہیں، مسلمانی، اور جمع میں بھی نون آتا ہے مسلمونہ. اس لیے مضاف کو نون پسند ہی نہیں، بالکل نفرت ہے اس کو. اس سے جہاں بھی مضاف آئے گا، اگر نون آ رہا تو مضاف کہہ کے پہلے اسے ختم کرو پھر جاؤں گا، ورنہ نہیں آئے گا وہ. سمجھے بات؟ اب دیکھیں، یہ تھا بابان، 2 دروازے. اب میں کہنا چاہتا ہوں مسجد کے 2 دروازے، یہ مضافہ بنتا ہے، مرکب اضافی بنتا ہے. مسجد کے، اگر میں کہتا ہوں باب المسجد، ایک دروازہ، ٹھیک ہے، مسجد کا دروازہ، باب المسجدی، مسجد کا دروازہ. لیکن اب میں کہنا چاہتا ہوں مسجد کے 2 دروازے، اب اس میں نون آ گیا، اب اس کو پسند نہیں، یہ لڑے گا نہیں، یہ تو نون کو رہنے نہیں دیتا کہیں بھی. تو یہ کہے گا کہ پہلے نون ختم کرو پھر میں آؤں گا، تو ہمیں ختم کرنا پڑے گا.
تو ہم لکھیں گے بابا المسجد، باب المسجد، اس کا ترجمہ یہ ہے مسجد کے دو دروازے، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں نون موجود تھا، یہ ہم نے مضاف کی وجہ سے ختم کر دیا، ڈراپ کیا مضاف کی وجہ سے، نون موجود ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بڑی مشہور آیت ہے تبت یدا ابی لہب، اب یہ یدا کیا ہے؟ یدا اصل میں یدان ہے، دو ہاتھ ابو لہب کے دو ہاتھ، ید ایک ہاتھ، یدان دو ہاتھ، یعنی پڑھا ہے تسنیہ، یدان ہونا چاہیے تھا وہاں پہ، تو یدان کیوں نہیں ہوا؟ یدا کیوں؟ چونکہ مضاف بن رہا ہے نا بھائی، اس نے نہیں رہنے دینا نون، اس لیے وہاں سورت سے ہم نے نون ختم کر دیا۔ تبت یدا ابی لہب، یہ آتا اس طرح آتا ہے، ایسے ہے نا، اس کا مطلب ابی لہب کے دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ نہیں ہے، اگر ایک ہاتھ ہوتا ید آتا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، نون اس لیے آیا کہ چونکہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ یہ کلیہ سمجھے آپ؟ ٹھہر جائیں، رکیں، سوچیں، غور کریں، نہیں سمجھا پھر پوچھیں۔ اس میں عام طور پہ کنفیوژن پیش آتی ہے۔ اب دیکھیں اسی طرح یہ ہے مسلمون، یہ ہونا چاہیے تھا مسلمون، قریہ کے، گاؤں کے مسلمان، بستی کے مسلمان، یہ ہے مسلمون القریہ، لیکن چونکہ بھی مضاف بن گیا تو وہ تو نون کو چھوڑے گا نہیں، اس کی دشمنی ہے، ختم کرے گا اس کو، اس سے نون کو ہم یہاں سے ختم کر دیں گے، تو یہ بن جائے مسلمون القریہ۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ جمع ہے؟ اس واو کی وجہ سے، اس واو کی وجہ سے، اور کیسے پتا چلے گا تثنیہ ہے؟ اس الف کی وجہ سے، جیسا یہاں پر تبت یدا، اس الف نے بتایا کہ یہ اصل میں تثنیہ ہے، نون ختم ہو گیا مضاف ہونے کی وجہ سے، اور یہ واو جہاں بھی آپ دیکھیں نا کہیں بھی قرآن مجید میں کہ لفظ کے آخر میں واو الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جمع ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جمع ہے۔ ایک اور یاد رکھیں، ایک بات آپ کے کام آئے گی، یہ لفظ کیا ہے؟ عمر، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو ہم امرو پڑھتے ہیں جو بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے امر، یہ علامت ہے کہ جس کے بعد واو آیا جائے گا وہ امر بن جائے گا، امر، اور یہ عمر، یاد رہے گا، یعنی اگر تو واو نہیں ہے اینڈ میں تو پھر یہ عمر ہے، پھر آپ عمر پڑھیں گے، اگر واو ہے تو اس کو ہم عمرو ایات فلاں فلاں، یہ عام طور پہ اردو والے ایسے پڑھتے ہیں، ٹوٹلی غلط ہے، یہ ہے عمر بن العاص، مشہور صحابی ہیں حضرت عمر بن العاص، ان کے آخر میں یہ واو ہے، وہاں پہ عمر بن العاص پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے ایک سوڈان کے استاد تھے وہاں، تو عربی پڑھا رہے تھے بچوں کو، ان کی کلاس کے بعد میرا پیریڈ تھا وہاں پہ، تو میں گیا تو وہاں وائٹ بورڈ پہ نا یہی دو لفظ لکھے ہوئے، عمر اور عمر، کچھ کوئی بات سمجھا رہے ہوں گے۔ میں نے بچوں سے پوچھا یہ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ بچوں نے کہا عمرو پڑھتے ہیں۔ میں کس نے بتایا؟ اس کا نام تھا حافظ تھا سوڈانی، کہ سر سوڈانی نے بتایا مجھے۔ میں کہ ریئلی اس نے بتایا؟ ہاں اس نے بتایا۔ میں سر پکڑ لیا، میں کہ اس کی مادری زبان عربی ہے اور اس کو یہ نہیں پتا۔ خیر بعد میں نے اس کو اسٹاف روم میں پکڑ لیا، میں کہ یہ تم نے کیا بتایا بچوں؟ کہتے عمرو۔ میں کہ پڑھو لا حول ولا قوت، تم کون سی ڈگری ہے تمہارے پاس؟ کہتا عربی کی۔ اچھا، میں کہ یہ امر ہوتا ہے۔ وہ تو جناب اس نے کہا کہ میری تو توہین کر دی اس نے، یہ غیر عرب نان عرب ہو کے مجھے یہ سمجھا رہا ہے۔ میں نے کہا تم غصے نہ ہو، تو اس کو ذرا کر لے، اس کی ویریفائی کر لے، تصدیق کر لے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے نا سوڈان فون میں لایا اپنے استاد کو کہ استاد جی یہ مسئلہ پیش آ گیا، یہ میرا ایک پاکستانی دوست کہتا ہے یہ امر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک کہتا ہے، ہماری تم کہاں بیوقوف بنے ہوئے ہو؟ کہتا یار سوری، مجھے تو ساری عمر میں کبھی ذہن ہی نہیں پڑھا، ایسے پڑھاتا رہا بچوں کو، تو میں بارہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے، بندے کی توجہ نہیں جاتی ادھر۔ یہ دوسرا قاعدہ سمجھ آ گیا؟ تو مضاف میں نون نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے ہم تثنیہ کا نون اور جمع کا نون اس میں ختم کر دیتے ہیں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ اگر الف ہے تو وہ تثنیہ ہے، آخر میں واو ہے تو وہ جمع ہے، تو اس کا ترجمہ ہم تثنیہ یا جمع کی طرح کریں گے۔ تیسرا کلیہ، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں
جو بیک وقت مضاف بھی ہوتے ہیں مضاف الیہ بھی، ان پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قواعد لاگو ہوں گے۔ اس کی تصویر کھینچ لیں اور اس کو پڑھتے رہیں، بار بار پوچھیں، پھر یاد ہو جائیں گے۔ مثلا یہ لفظ ہے بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی، دو بن گئے، دو مضاف مضاف الیہ ہے۔ اصل میں تو یہ پورا مضاف مضاف رسول اللہ، یہ ہونا چاہیے تھا رسول اللہ، اصل کیا ہے یہ رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اس کے نیچے زیر آ گئی اس کی وجہ سے، چونکہ یہ مضاف بن گیا، اب رسول اس کے مضاف الیہ بن گئے، اب اس نے زیر دے دی، اس کی وجہ سے اب ہو گیا بنت رسول اللہ، اصل لفظ ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ پورا مضاف مضاف الیہ رسول اللہ، چونکہ اس سے پہلے ایک اور مضاف الیہ بن گیا، رسول اس کے مضاف الیہ بن گئے، یہ اس کا مضاف بن گیا، اسی یہ ترتیب بن جائے گی بنت رسول اللہ، بیت وزیر الملکی، بادشاہ کے وزیر کا گھر، دو ہو گئے، اصل تھا وزیر الملک، بادشاہ کا وزیر، اب گھر کی نسبت کرنی ہے تو پھر وزیر کے نیچے زیر دینی پڑے گی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، بیت وزیر الملکی۔ اس کی تصویر بنا لیں، یہ ابھی سمجھ نہیں آئے گا، اس کو دوبارہ پڑھیے پھر ہم کل دہرائیں گے۔ ڈال دیا آپ نے؟ چلو ٹھیک، یہ روزانہ یہ خدمت کرتے ہیں، تصویر اس میں گروپ میں ڈال دیتے ہیں، ان کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جیسے سر آپ تاریخ اس میں یہ مضاف ہے، جو عربی کے لوگ ہیں جو باہر کے جیسے اردو میں، وہ بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ وہ تو آٹومیٹک خیال کرتے ہیں نا، ان کے دماغ اس طرح بنے ہوئے، جیسے ہم اردو آٹومیٹک خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ہاں غلطیاں کرتے ہیں، بولنے میں تو غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جب لکھنے میں جو جب ہائر کلاسز آتے ہیں نا، میٹرک میں ایف اے بی اے، پھر وہ ان کو گرامر اسی طرح پڑھائی جاتی ہے، چھوٹے بچوں کو نہیں پڑھائی جاتی، چھوٹے بچے تو کچھ گھر سے سیکھ لیتے ہیں، کچھ ماحول سے سیکھ لیتے ہیں، تو بولنے میں غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جب لکھنے کی باری آتی ہے وہ پہنچتے ہیں نا 10ویں 11ویں 12ویں، پھر ان کو گرامر اسی طرح پڑھنی پڑتی ہے جس طرح ہمیں پڑھنی پڑتی ہے، اور ان کے لیے بھی کافی مشکل پیش آتی ہے۔ پھر اگر ہم اردو گرامر پڑھیں نا ہمیں بڑی مشکل پیش آئے گی، آپ پڑھ کے دیکھیے اردو کی اگر ہم گرامر پڑھیں تو کافی مشکل پیش آئے گی۔ تو مجھے پہلی دفعہ تجربہ وہیں پہ ہوا کہ مجھے ایک نان مسلم تھا، تو اس نے کہا جی مجھے اردو پڑھنی ہے، اور اس کو زبان کوئی آتی نہیں تھی سوائے انگریزی کے، اب مجھے انگریزی میں اس کو اردو سمجھانی ہے، بڑی مشکل پیش آئی۔ اردو پتہ لگا کہ اردو کتنی مشکل زبان ہے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ، لیکن اردو لکھنا بھی بڑا مشکل ہے، اس کے اندر گول دائرے بھی ہیں، اس کے اندر کرب بھی ہیں، کہیں لفظ کا پہلا سرا ہوتا ہے، کہیں آخری سرا ہوتا ہے، کہیں درمیانہ حصہ استعمال کرتے ہیں، انگلش میں تو پورے کا پورا لفظ استعمال ہو جاتا ہے نا، کوئی ایسا نہیں، اردو میں کیا ہوتا ہے کہیں پہلا سرا، کہیں درمیانی حصہ، کہیں آخری حصہ، پھر گول دائرے بنانے ہیں، اور پھر ان کے اندر پیٹ بنانا ہے، پھر ان کے اندر نقطے دینے ہیں، یہ بڑی مشکل ہے کسی کو سمجھانا ہے۔ تو ہمیں کیوں آسان لگتی ہے؟ چونکہ بچپن سے گھروں کے اندر ماحول ہوتا ہے، اسکولوں میں ماحول ہوتا ہے، تو آسان لگتی ہے، لیکن اگر جن کے لیے ایسا نہ ہو ان کے لیے واقعتاً مشکل ہے۔ نہیں، ان کو نہیں آتی، جتنے جو انگلش میڈیم اسکول ہیں ان کو اردو نہیں آتی بالکل، اور بول تو لیتے ہیں گھروں کی وجہ سے، لیکن لکھنا ان کو بالکل نہیں آتا۔ جی اس میں کوئی مشکل ان 3 کلیوں میں؟ یہ انہوں نے جو تصویر بھیجی ہے اس کو بار بار پڑھیے گھر، پھر اگر مشکل ہو کل پھر پوچھیے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مثالیں ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، نصر اللہ، اللہ کی مدد، یوم القیامہ، قیامت کا دن، اب ساری قرآن سے ہیں، صلاۃ الفجر، فجر کی نماز، رب المشرقین، تثنیہ آ رہا ہے، تثنیہ آ رہا ہے، 2 مشرقوں کا رب، 2 مشرقوں کا رب، ٹھیک ہے، مشارق بھی نہیں کہہ سکتے، وہ جمع ہو جائے گا، 2 مشرقوں کا رب، بین البحرین، 2 سمندروں کے درمیان، اصحاب الجنتی، جنت کے لوگ، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یاد رہے گا نا کہ یہاں یدا کیوں آیا، اصل میں یدان تھا، اس مضاف بننے کی وجہ سے یہاں پہ نون ختم ہو گیا، تو یہ ہے الف، اس کی علامت ہے کہ یہ 2 ہے، تثنیہ ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں ابو بھی کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف الیہ نے حالت جر میں ہونا ہے، یہ میں لکھنا یہاں بھول گیا، یہ بھی لکھ لیجئے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، مضاف الیہ
ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. حالت جر کی علامت کیا ہے کہ یا اس کے نیچے زیر ہوگی اور یا ہوگی, یا نون ہوگا, جیسا یہ یہاں پہ یا ہو گیا. ہونا چاہیے تھا ابو لہب, ابو لہب کہتے ہیں نا, حالت جر کی وجہ سے یہ بن گیا ابھی. صاحبا السجنی, قید کے دو ساتھی, یہ سورہ یوسف میں ہے, قید کے دو ساتھی. یہ صاحبان تھا اصل میں, صاحب سے صاحبان, قید کے دو ساتھی. آیات اللہ, اللہ کی آیات, اللہ کی نشانیاں. ٹھیک ہے, تو یہ مثالیں ہیں, اور بھی بہت سی مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں, آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں. تو مرکب اضافی کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی. جی مذکر ہوتا یدو ابی لہب بننا تھا, اگر مطلب ہے کہ یہ جمع نہ ہوتا, یدا جمع ہے نا, اگر اس کو واحد کر لیا نہیں, یدا تثنیہ ہے. تسمیہ ہے, مطلب کہ اگر اس کو واحد کر لیا جائے, تلا کر لیا جائے, مذکر کر لیا جائے. مذکر ہو نہیں سکتا نا, یاد مؤنث ہے عربی میں. یہ ہم نے پڑھا تھا جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں, جوڑا ہیں, ان کو ہمیشہ مؤنث استعمال کریں. تو ہاتھ بھی چونکہ دو ہیں, اس کو ہم مذکر استعمال نہیں کر سکتے, یہ عربی میں مؤنث ہی ہے, اس لیے اسرا ایسا ہے. جی دیکھیں کوئی سوال. یہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ہے کہ جیل کے ان کے دو ساتھی, ایک ہے نا صاحبن ایک, صاحبان دو, تسنیہ بنے گا صاحبان. یہ بتائیں گے صاحب السجنی, صاحب السجنی, زبر سے, زیر نہیں, صاحب السجن, بے کے اوپر زبر ہے, صاحبہ. آپ کو میرا شک ہو رہا ہے؟ ہاں نہیں, زیر یہاں پہ ہے, زیر آ ہی نہیں سکتے یہاں پہ. ہاں صاحبہ, یا تو رکیں گے پھر پڑھیں گے صاحبہ السجنی, صاحبہ السجنی, ملانا ہے تو صاحب السجنی. چلو دیکھ لیں, قرآن نکال لیں, دکھا لیں, سورہ یوسف نکال لیں. یہ بھی ہے کہ جو مضاف الیہ تو ہمیشہ حالت جر میں ہوگا, اور مضاف جو ہے وہ نارملی حالت رفع میں ہوگا. مضاف جو ہے ہاں نارملی حالت رفع میں ہوگا, یہ حالت رفع میں ہوگا. یہ اچھا وہ اس طرح ہے جو, ہاں وہ دوسری بات ہے, وہ یہ ہے, یا وہ اس طرح ہے, یہ کے ساتھ, اے میرے جیل کے دو ساتھیوں, میرے والی یہ لگ گئی آپ, اس میں زیر ہے, اس میں زیر ہی آنی ہے. ہاں جس میں سمپل دو آ رہا نا, چونکہ وہاں وہ کہنے جا اے میرے, ہم نے کہا تھا نا یہ لگتی ہے میرے کے لیے, ربی میرا رب, دینی میرا دین, نکالو ٹھیک ہے اضلاع. تو یہ ہے اے میرے جیل کے دو ساتھیوں, اس لیے یہاں پہ یا آ گئی. ہاں یہی وہی ہے, یا صاحبہ السجن, اے میرے جیل کے دو ساتھیوں. یا اس لیے آئی ہے, زیر اس لیے آئی ہے کیونکہ وہ میرے کہنا چاہ رہے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ صاحبہ ہی آئے گا. اچھا یوسف علیہ السلام میرے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تعلق پیدا کرنے کے لیے, کیونکہ دعوت دینی ہے نا ان کو, بات سمجھانی ہے, پیار پیدا کرنے کے لیے, تعلق پیدا کرنے کے لیے, جس کو میرا کہا جائے, میرا دوست, میرا بیٹا, میرا ساتھی, تو ایک زیادہ تعلق کا اظہار ہوتا ہے. تو انہوں نے چونکہ ان کو دعوت, اللہ کی طرف دعوت دینی تھی, توحید سمجھانی تھی, تعلق پیدا کرنے کے لیے ساتھ یہ لفظ بھی ایڈ کر دیا, ورنہ انہوں نے یا صاحبہ ہی کہنا تھا. اب میرے کہنا چاہ رہے ہیں, پھر یا ساتھ لگ گئی, تو یا کے نیچے پھر زیر ہی آئے گی. ٹھیک ہے, کل ہم نے حدیث نہیں پڑھی تھی, پچھلی دفعہ کون سی حدیث پڑھی تھی؟ خیرکم من تعلم القرآن, ایک اور بھی پڑھی تھی میرے خیال, من غش فلیس منا. آج کی حدیث لکھیے
احب الاعمال احب الاعمال الی اللہ ادومها وَإِن کَلَّا۔ اچھا یہ قانون ہے عربی زبان لکھنے کا کہ جہاں بھی آپ نے الف لکھنا ہے نا اس کے اوپر اگر زبر ڈالنا چاہتے ہیں تو حمزہ ڈال کے زبر ڈال لیں، اس میں کنفیوز نہ ہو، یہ اصل میں زبر ہی ہے۔ اگر زیر ڈالنی ہے تو نیچے بھی حمزہ ڈال کے زیر ڈال لیں۔ ساری جدید عربی آج کل اسی طرح لکھی جاتی ہے۔ احب الاعمال، ہمارے قرآنوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ان کے لکھنے کی عادت پڑی ہوئی اس لیے وہ میں یہاں بھی لکھ دیتا ہوں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان کلا۔ احبوب سب سے زیادہ پسندیدہ، احبوب سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے، احب الاعمال اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ الی اللہ، اللہ کے نزدیک۔ ویسے الہ ہوتا ہے طرف، یہاں مطلب بنے گا اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے نزدیک۔ ادومها جن پر مداومت کی جائے، اردو کا لفظ ہے مداومت، سنا کبھی؟ مداومت ہمیشگی، مداومت اردو کا لفظ ہے، مداومت ہمیشگی، جن پر ہمیشگی اختیار کی جائے، دوام۔ وا اور ان، و ان یا دونوں مل کے ترجمہ دیں گے و ان اگرچہ کلا قلیل ہوں، اگرچہ وہ عمل یعنی مقدار میں چاہے تھوڑا ہو لیکن مستقل کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ ملے گا۔ اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو مستقل کیا جائے چاہے مقدار میں تھوڑا ہو۔ اچھا یہ کس کے بارے میں؟ یہ نفل عملوں کے بارے میں، فرض کے بارے میں نہیں۔ فرض آپ کم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ فرض اگر 4 ہے تو 4 ہی رہیں گے، 2 ہے تو 2 ہی رہیں گے، 3 ہے 3 ہی رہیں گے، اور روزے 30 فرض ہیں تو 30 ہی رہیں گے۔ تو یہ نفل عملوں کے بارے میں، وہ عمل جو انسان اپنی خوشی سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس میں اس کو وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جس کو وہ ہمیشہ کر سکے۔ یعنی اگر ہاں یہ بھی نفل عمل ہے، یعنی اگر کسی شخص نے یہ طے کیا ہے کہ وہ 100 روپیہ خرچ کرے گا تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے جو ہمیشہ 100 روپیہ خرچ کرے۔ یعنی کسی نے یہ طے کیا ہے کہ میں ہر مہینے 100 خرچ کروں گا، پھر اس کو ہر مہینے ہی کرنا چاہیے، مداومت ہمیشگی اختیار کرے۔ یا اس کسی نے طے کیا کہ میں 2 نفل مزید پڑھا کروں گا، تو پھر وہ بجائے اس کے کہ ایک دن تو 20 پڑھ لے پھر مہینہ بھول جائے، اس یہ بہتر ہے کہ روزانہ 2 نفل پڑھے۔ تو تھوڑا عمل کرے چاہے لیکن اس کو ہمیشہ کرے۔ تو یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور اللہ کو زیادہ محبوب۔ لکھ لیں اس کو، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان کلا۔ وا اور ان جب کٹھے ملتے ہیں تو اگرچہ ترجمہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لکھ لیا؟ جی کتاب نکال لیں۔ اچھا شاید آپ کو یہ محسوس ہو رہا کہ یہ کتاب کیوں پڑھائی؟ اس لیے پڑھائی جائے تاکہ عربی زبان سے آپ کی مناسبت ہو جائے، اس لیے پڑھائی جا رہی ہے۔ اور پھر اس میں آدھا تو قرآن ہی ہے۔ جب تک کسی زبان سے مناسبت نہ ہو اس کا سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نارن باردہ ہم نے پڑھ لیا تھا، من ربی بھی پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کا اگلا پیج نکالیں، پیج نمبر 14، پیج نمبر 14۔ عربی میں جو 4 ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ باقی تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں، 4 ایسے لکھا جاتا ہے اور 3 ہاں یہ 7 ایسے لکھا جاتا ہے، 8 ایسے، ٹھیک ہے؟ 7 ایسے، 8 کو الٹا کر دیں، باقی تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں اردو سے۔ اچھا جی نمبر 14 جی عبداللہ پڑھیں۔ والقمر ضعيف مريض والقمر ضعيف مريض
والشمس ضعيفة يغلبها الزيت ويغلبها الغيم ولا ينظرون الكواكب کوكب لأنه ضعیف. چلے ترجمہ کریں. والکوکب اور ستارہ ضعیف کمزور ہے، غالب آ جاتی ہے اس پر صبح، یعنی ستارہ کمزور ہے، صبح اس پر غالب آ جاتی ہے، یعنی سورج نکلتا ہے تو ستارے نہیں نظر آتے ہیں. اب دیکھیں غور کریں کہ صبح ہے نا وہ ہے یغلبو اور شمس ہے تغلبو. یہ مذکر مؤنث کا فرق ہے، چونکہ شمس مؤنث ہے اس کے لیے فعل کے ساتھ تغلبو تا والا فعل آئے گا اور مذکر کے ساتھ یا والا فعل آئے گا. اور یہاں بھی ضعیف کی بجائے ضعیفہ آیا کیونکہ سورج جو ہے وہ مؤنث ہے اور سورج کمزور ہے، رات اس پر غلبہ پا لیتی ہے. وَيَغْلِبُهُ الْغَيْمُ، غیم کہتے ہیں بادل کو، اور بادل سے بھی سورج ڈھک جاتا ہے نا، بادل بھی سورج پہ غلبہ پا لیتا ہے. جی نمبراز پڑھیے. ہاں ترجمہ بھی کر دیں. ولا اور نہیں، ینصرنی میری مدد کر سکتا، کوکب ستارہ، کیونکہ وہ ضعیف ہے، کمزور ہے. جی کیونکہ سورج بھی کمزور ہے. اللہ ہی میری مدد کرے گا. وَيَنْصُرْنِ اللَّهُ، اللہ ہی مدد کرے گا. حی لا یموت، کیونکہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، حیٌ زندہ ہے، لا یموت اس کو موت نہیں آتی، اور باقین وہ باقی ہے، وہ غائب نہیں ہوتا. اور اس پر کوئی چیز غلبہ نہیں ڈال سکتی. عامر پڑھیں آگے. ربی اللہ، ابراہیم نے یہ پہچان لیا یا جان لیا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے. حی لا یموت، کہ اللہ زندہ رہتا ہے، اس کو موت نہیں آتی. باقٍ لا یغیب، اللہ باقی رہنے والا ہے اور وہ غائب نہیں ہوتا. قوی، اور اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، کوئی چیز اس پر غلبہ نہیں پا سکتی. جی رضوان آپ پڑھیں. رب الکوکبی، کہ اللہ ستارے کا رب ہے. رب ہے. جی جاوید صاحب اگلے پڑھیں 2 جملے. جی کریں ترجمہ. ہدایت دی اللہ نے ہدایت دی ابراہیم کو، اور بنایا انہیں نبی اور دوست، خلیل دوست. اب اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو، امرا حکم دیا، ان یدعو قومہ ویمنعہم من عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت سے، کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیں، ان کو بلائیں اللہ کی طرف، اور ان کو بتوں کی عبادت سے روکیں. ٹھیک ہے جی، آج یہیں تک رکھتے ہیں. تو ہم یہاں ابھی تک پڑھ چکے ہیں، کیا کیا چیز پڑھ چکے ہیں؟ توحید پڑھ چکے ہیں، یاد ہے؟ سب سے پہلا جو ایمانیات میں آمنت باللہ و رسولہ
آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، توحید پوری بیان ہوئی ایمانیات۔ توحید ہم نے دیکھ چکے ہیں، رسالت ہم دیکھ چکے ہیں، تقدیر پر ایمان ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، آخرت پر وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی سوال ہے؟ باقی رہ گئے فرشتوں پر اور کتابوں پر ایمان، دو چیزیں رہ گئی نا ہماری جو ایمانیات ہے، اس میں فرشتے اور کتابیں۔ فرشتوں میں جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام بتاؤ۔ کس کلاس میں ہو؟ 8 میں۔ تم کس کلاس میں ہو؟ آپ بتائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل، ٹھیک ہے، یہ 4 مشہور فرشتوں کا نام، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ جبرائیل علیہ السلام ان سب کے سردار ہیں، سارے فرشتوں کے اللہ نے سردار بنایا، اور جبرائیل علیہ السلام کے اللہ نے بڑی تعریف کی ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے جمشید؟ جبرائیل علیہ السلام کا نہیں، وحی لانا، ہاں بیٹھ جائیں، اللہ کی طرف سے وحی لانا۔ اور اسرافیل علیہ السلام ان کا کام ایک ہی ہے، وہ سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے، وہ منتظر ہیں اللہ کے حکم کے۔ اور میکائیل کے کام ویدر کو کنٹرول کرنا، موسموں کا جتنا کنٹرول ہے اور بارشوں کا کنٹرول، رزق کا، وہ سارا ان کے پاس ہے۔ اور اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں۔ اچھا، یہ سارے فرشتے جو ہیں یہ خود مختار نہیں ہیں، اس میں یہ ایمان رکھنا بڑا ضروری ہے، یہ اللہ کے نوکر ہیں، سرونٹس ہیں، یہ مجبور ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم نہ ہو تو فرشتے کچھ بھی نہیں کر سکتے، سارے فرشتے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو فرشتوں پر ایمان کیا ہے مسلمانوں کا؟ کہ فرشتے اللہ کے نوکر ہیں، خادم ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، خود کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ یعنی کوئی یہ کہے کہ فرشتہ کوئی خود سے کر سکتا، نہیں، ایسا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ فرشتوں کی تعداد ان گنت ہے، یہ اللہ نے ہمیں نہیں بتائی، بے شمار ہے، اللہ تعداد ہے۔ کتابوں سے مراد اللہ کی تمام کتابیں جو بھی اللہ نے نازل فرمائی، جن کے نام ہمیں آتے ہیں یا نہیں آتے، جو بھی اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی، وہ ساری حق تھیں، سچ تھیں، لیکن چونکہ بعد میں لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کر دیں، اس لیے ہم عمل کریں گے قرآن پر، باقی کتابوں کا احترام کریں گے، چونکہ ان کے اندر بھی نبوی تعلیمات یا اللہ کی تعلیمات موجود ہیں۔ آج بھی تورات میں، زبور میں، انجیل میں بڑی بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، ان کا ہم احترام اس وجہ سے کریں گے چونکہ ان کے اندر وحی کی کچھ روشنی آج بھی موجود ہے۔ تو ساری کتابوں پر ایمان لانا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، لیکن عمل کریں گے وہ اپنی قرآن پر، جو قرآن آخری، اچھا یہ قرآن جو ہے کتابوں کے سلسلے میں آخری کتاب، پہلی نہیں ہے، پتہ نا آپ کو، یعنی پہلی کتاب نہیں ہے، تو اس کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں مختلف شریعتوں میں، وہ ساری کی ساری آخر میں اگر فائنل ایک ایڈیشن وہ دے دیا گیا تو وہ قرآن ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں، آدم پہلے نبی ہیں، سارے انبیاء سے جو تبدیلیاں ہوتی چلی آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گئیں۔ اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کتاب کے اندر بھی اور نبوت کے اندر بھی۔ تو یہ ایمانیات کا ہمارا پورا پورشن ختم ہو گیا۔ اس کے بارے میں کوئی سوال تو پوچھ سکتے ہیں، کل سے ہم انشاءاللہ نیا ٹاپک شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور موت کے بعد اٹھا جائے، وہ آخرت کے ساتھ شامل ہے، ہاں آخرت میں شامل ہے، آپ آخرت کہہ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 7 تقدیر ہے اس کے، کہ ہر اچھی اور بری تقدیر پر میں ایمان لاتا ہوں کہ اصل میں وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن انسان کی ایفرٹ میں اس کو دخل حاصل ہے، انسان کی اپنی کوشش اور ایفرٹ جو ہوتی ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ یعنی ایفرٹ اور کوشش کے باوجود بھی آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے تو پھر ہم کہیں اللہ کی تقدیر ہے، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہی پھر ایسا ہے۔ ایفرٹ کرنی ہمارے ذمے ہے، کوشش ہمارے ذمے ہے، کوشش کے باوجود، کوشش بھی حلال طریقوں سے، کوشش کے باوجود انسان کچھ نہ کر سکے یا کچھ حاصل نہ کر سکے تو پھر تقدیر پر ایمان انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ تقدیر پر جتنا اسٹرانگ ایمان ہوگا انسان اتنا ہی مایوسی سے بچے گا، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ آخر اس ڈور کا آخری سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔